آپ نے آسٹریلیا میں اپنے جو لیکچر دیے تھے مسلم سماج میں جو مختلف تحریکیں اٹھی ہیں ان کے پس منظر کے بارے میں، وہاں پر معتزلہ کا کیسے وجود میں آیا، کس پس منظر میں ان کی تحریک آگے بڑھی، زیر بحث آئی. لیکن آج میں چاہتا ہوں کہ معتزلہ کے جو 5 بنیادی عقائد ہیں، نظریات ہیں، جن کے اوپر ان کا پورا مسلک اور ان کا جو مکتبہ فکر ہے کھڑا ہوا ہے، اس کو خالص قرآن مجید کی روشنی میں آپ سے سمجھنے کی کوشش کروں اور ایک ایک چیز کو بالترتیب رکھوں اور یہ پوچھوں کہ آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ اللہ کی کتاب میں ان نظریات کو کس طریقے سے بیان کیا گیا ہے. سب سے پہلی چیز جو ان کے یہاں زیر بحث ہے وہ توحید کے حوالے سے ہے، اور وہ کہتے یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، اگر ہم ان صفات کو اس طریقے سے مان لیں جیسے وہ بیان ہوئی ہیں، مثلا خدا سنتا ہے، خدا دیکھتا ہے، تو یہی صفات انسانوں میں بھی پائی جاتی ہیں، تو پھر اس طرح سے صفات میں شرک لازم آ جائے گا. لہٰذا جہاں کہیں قرآن میں اللہ کی کوئی صفت بیان ہوئی ہے اس کی تعویل کرنی چاہیے تاکہ ان صفات کا انسانوں سے کوئی اشتراک سامنے نہ آئے. گویا اللہ کی توحید کا یہ تقاضا ہے کہ اس کی صفت میں کوئی شرک نہیں ہو سکتا. قرآن مجید اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ ہمارے نزدیک قرآن مجید جب عربی زبان میں گفتگو کرتا ہے تو وہی اسالیب اختیار کرتا ہے جن کو عرب سمجھتے تھے. یہ اصولی بات قرآن نے بیان کر دی کہ اللہ کے ساتھ کسی تمثیل کا تصور نہ کرو. لیس کمثلہ شیء، یعنی اگر کہیں یہ دیکھو کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سنتا ہے تو اس کو اپنے سننے پر کسی درجے میں بھی قیاس نہ کرو. یعنی میرا سننا، آپ کا سننا بہت سے آلات کا محتاج ہے، بہت سے ذرائع کا محتاج ہے، بہت سے اسباب کا محتاج ہے. پھر یہ کہ جیسے ہی ہم سننے کا لفظ بولتے ہیں تو ایک شخص سامنے آتا ہے جس کے کان ہیں، اور جب ہم کسی کو سنتے ہیں تو اس کے منہ سے نکلنے والے الفاظ ہیں، ان کا ہم تک پہنچنے کا ایک پورا عمل ہے. یہ سب چیزیں ہمارے تصور میں آ جاتی ہیں. یہی معاملہ دیکھنے کا ہے، یہی دوسری صفات کا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ اصول بتا کے کہ لیس کمثلہ شیء ہمیں متنبع کر دیا. اس تنبع کے ساتھ جو اسالیب قرآن نے اختیار کیے ہیں ان کو بینے ہی اسی طرح رکھنا چاہیے. کسی جگہ محاورے کے طور پر ایک بات ہوگی، کسی جگہ مجاز کا اسلوب اختیار کر لیا جائے گا، اور کسی جگہ چونکہ اللہ کو ایک شخصیت کے طور پر پیش کیا گیا ہے تو وہ ساری باتیں اسی طرح بیان ہو جائیں گی جس طرح انسانوں کے بارے میں بیان ہوتی ہیں. تو اس کے ساتھ یہ نوٹ نیچے لکھا ہوا موجود ہے کہ لیس کمثلہ شیء، اس کو ملحوظ رکھ کے ماننا چاہیے. قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ کی ذات کا تصور دیتا ہے وہ محض کسی اصول، کسی قانون، کسی قوت کا تصور نہیں ہے، وہ ایک شخصیت کا تصور ہے. یعنی ایک زندہ، ایک حی، ایک قیوم شخصیت کا. وہ شخصیت جس کے اندر میرے لیے گرم جوشی ہے، محبت ہے، جس کے غصے کا ذکر قرآن کرتا ہے، جس کی ناراضی کا ذکر کرتا ہے، جس کی خوشی کا کرتا ہے. تو اس طریقے سے ایک زندہ شخصیت کا تصور میرے سامنے آتا ہے. لیکن میں زندہ شخصیت کی حیثیت سے صرف انسان کو جانتا ہوں. یعنی میرے سامنے تو جب بھی کسی شخصیت، یعنی ایک باشعور شخصیت، بولتی ہوئی شخصیت، غور کرتی ہوئی شخصیت، مجھ سے کوئی کسی بات کا تقاضا کرتی ہوئی شخصیت کا تصور آئے گا تو میری نگاہ میں ظاہر ہے کہ باقی مخلوقات تو نہیں آئیں گی نا، انسان ہی آئے گا سب سے پہلے. تو اس لیے یہ میری کمزوری ہے کہ میں انسان ہی کو ایک شخصیت، ایک باشعور شخصیت کی حیثیت سے جانتا ہوں. تو جیسے ہی کہا جائے گا کہ اللہ نے تمہاری بات سن لی، اللہ تم سے کلام کر رہا ہے، تو فوری طور پر میرے ذہن میں یہ تصویر بننا شروع ہو جاتی ہے. اس کے لیے اس نوٹ میں روک دیا گیا ہے. جب آپ اس کا لحاظ رکھیں گے کہ لیس کمثلہ شیء، تو اس کے بعد آپ کو اس بحث کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس میں وہ خواہ تعمق میں گئے جو اس زمانے میں یونانی فلسفے کے زیر اثر ہمارے ہاں بحثیں پیدا ہو گئی تھیں. ان میں یہ چیزیں طے ہونا شروع ہو گئیں، یہاں تک کہ لوگ تنزیہ میں اس جگہ پہنچ گئے کہ اللہ تعالیٰ کی کسی صفات کے ساتھ شخصیت کی تصویر ہی بالکل موہوم ہو کے رہ گئی. اور تشبیہ میں اترے تو اس جگہ تک پہنچ گئے کہ گویا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ اسی طرح فرض کرنے لگ گئے جیسے ہمارے ہاتھ ہیں، یا اور اس طرح کی چیزیں. ان سب چیزوں کو زبان کے اسالیب میں رکھ کے دیکھنا چاہیے.
یعنی جیسے قرآن نے بیان کر دیا ہے. تو میرے نزدیک صحیح بات وہی ہے جو ہمارے ایک جلیل القدر امام کی نسبت سے بیان کی جاتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی تمام صفات جو قرآن میں بیان ہوئی ہیں ان پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن ان کی کیفیت کیا ہے یہ ہم نہیں جانتے، یہ ہمیں نہیں بتایا گیا. اس کیفیت کو متعین کرنے کی کوشش کرنا، اس کی بطور صفت نفی تک بات لے جانا، اس کے اس بات کو تشبیہ تک پہنچا دینا، یہ تعمق ہے. اس سے گریز کرنا ہے. اس سے گریز کر کے ہمیں ان کیفیات کا معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دینا چاہیے. اس کے بارے میں سوال کریں گے، اگر اس کی چھان پھٹک کی کوشش کریں گے، اندر اترنے کی کوشش کریں گے، آپ کے پاس تمثیل کے سوا کوئی ذریعہ علم نہیں. تو جیسے ہی آپ تمثیل میں جائیں گے قدم قدم پر غلطی کھائیں گے. یہ تنبیہ کی ہے قرآن مجید نے. اس تنبیہ ہی کا یہ نتیجہ ہے کہ صحیح مسلک یہی ہے کہ اللہ کی صفات جس طرح قرآن میں بیان ہوئی ہیں ویسے ہی مانی جائیں. ان کی کیفیت کو ہمیشہ اسی طرح سمجھا جائے کہ اس کو گرفت میں لینا، اس کو متعین کرنا یہ ہمارے بس کی چیز نہیں. اس سے متعلق سوال ہمیشہ بدعت رہیں گے. ایک مثال سے ہم سے بھی جو آپ نے پہلا نقطہ بیان کیا معتزلہ کے جو اصول خمسہ میں پہلی چیز ان کا ایک نقطہ نظر ہے، تو مثلا قرآن مجید نے اگر کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ العرش کے اوپر ان کا استوا ہے، تو اب ہم اس کو مثلا کسی کو کمیونیکیٹ کرنا چاہیں تو ہم کیا بتائیں گے کہ اللہ عرش پہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو وہ ظاہری بات ہے جب ہم کہیں گے بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم لوگ جس طرح خود بیٹھتے ہیں تو ایک تصور دماغ میں آپ تو پیدا ہو ہی جائے گا نا. پھر کیا کریں گے اس کا؟ دیکھیے، تصور پیدا ہونے سے تو کسی انسان کو نہیں روکا جا سکتا. اصل چیز یہ ہے کہ جیسے ہی اس تصور کو آپ عقیدے یا ایمان کی شکل دے کے بیان کریں تو ہمیشہ یہ ملحوظ رکھیں کہ لیس کمثلہ شیء. اس کا عرش ہے، لیکن جس طرح ہم کسی عرش یا تخت کا تصور کرتے ہیں وہ ظاہر ہے ایک مکانی چیز ہے، وہ ایسا نہیں ہے. وہ عرش پر براجمان ہے، وہ اس کائنات کا نظم چلا رہا ہے. یہ بات اس نے خود بیان کی ہے کہ قیامت میں جب تجلی ہوگی تو اس کا عرش 19 فرشتے اٹھائے ہوئے، 8 فرشتے اٹھائے ہوئے آئیں گے. ظاہر ہے کہ اس سے ایک تصویر بنتی ہے، لیکن اس تصویر کو ہمیں کسی تمثیل میں نہیں ڈالنا، یہ روک دیا گیا ہے ہمیں. اور یہی میرے نزدیک صحیح موقف ہے. یعنی جو بات جیسے بیان ہوئی ہے ہم اس کا ایک تصور ضرور کریں گے، لیکن اس تصور میں تمثیل کا طریقہ اختیار نہیں کریں گے، کیونکہ جیسے ہی آپ تمثیل کا طریقہ اختیار کریں گے تو انسانوں کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی. اور اس طریقے سے اس طرح کا جسم فرض کر لیں گے جیسے کہ انسانوں کا جسم ہے، اس طرح کے ہاتھ فرض کر لیں گے جس طرح کے انسانوں کے ہاتھ ہیں. لیکن کسی شخصیت کا تصور دلانے کے لیے الفاظ میں تعبیریں وہی ہو سکتی ہیں کہ جن سے ہم مانوس ہیں، وہی اختیار کی ہیں قرآن مجید نے. یہی وہ امور متشابہات ہیں جن کے بارے میں یہ کہا گیا کہ ان کے درپے نہیں ہونا، ان کی حقیقت جاننے کی کوشش نہیں کرنی، ان کے اندر اتر کر ان کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی جائے گی. یہ جیسے بیان ہو جائیں گی ویسے ان پہ ایمان رکھا جائے گا. اور کیوں نہیں کوشش کرنی؟ اس لیے کہ ہمارے پاس وہ ذریعہ علم موجود نہیں. ہمارا ذریعہ علم تو یہ ہے کہ ہم مشاہدات کے ذریعے سے حاصل ہونے والے علم میں اسماء تلاش کرتے ہیں اور اس کی تمثیل سے نئے تصورات قائم کرتے ہیں. تو تمثیل سے روک دیا گیا ہے. اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو صوفیوں کا سارا مذہبی نقطہ نظر تمثیل سے وجود پذیر ہوتا ہے. علم کلام کے سارے مباحث تمثیل پر کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. تمثیل کے سوا انسان کے پاس چارہ ہی کوئی نہیں ہے. اور قرآن نے بتا دیا کہ لیس کمثلہ شیء. تو انسان کو جب اس کے حدود بتا دیے جائیں تو اس کے اندر رہنا چاہیے اسے. لیکن یہ کہ ذات خداوندی کوئی شخصیت نہیں ہے، شخصیت ہے میری اور آپ کی طرح کی نہیں. ٹھیک ہے، ہم سب آگے بڑھتے ہیں. جو دوسری چیز ان کے یہاں زیر بحث آتی ہے وہ یہ کہ انسان سے جن افعال کا صدور ہوتا ہے، جو کام انسان کرتا ہے دنیا میں، تو انسان اس کا فاعل بھی ہے، یعنی کام کرنے والا بھی انسان ہے اور خالق بھی ہے. اگر یہ بات معتزلہ کے مطابق نہ مانی جائے تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ جو شر کے کام انسان کرتا ہے تو گویا اس کا خالق خدا ہے. اور خدا کے بارے میں ہم یہ کیسے مان سکتے ہیں کہ خدا شر کا خالق ہے؟ وہ تو عادل حکیم ہستی ہے، شر کو خدا سے کیسے جوڑا جا سکتا ہے؟ یہ بھی دیکھیے، یہ فلسفیانہ تعمق ہے، اس کے سوا کوئی چیز بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے مختلف مخلوقات بنائی ہیں، ان مخلوقات کے اندر کچھ اوصاف و صفات رکھے ہیں.
ان کی ایک شخصیت بنائی ہے. انسان کو بنایا ہے تو انسان کو ارادہ و اختیار دیا ہے. ارادے اور اختیار کا جب وہ استعمال کرے گا تو یہ ضروری ہے کہ آزادی کے ساتھ کرے. اگر ارادے و اختیار کا استعمال ضروری کے ساتھ نہیں ہے، اس کے ساتھ نہیں ہے، تو پھر وہ ارادہ و اختیار ہی کیا ہوا؟ یعنی وہ آزادی سے کرے گا تو اس سے شر وجود میں آ جاتا ہے. یعنی اس میں یہ تخلیق کی بحث ہی بالکل پیمانی بحث ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں. میں خدا کی تخلیق ہوں، اور جب میں خدا کی تخلیق ہوں تو ظاہر بات ہے کہ جو صفات میرے اندر رکھی گئی ہیں، جو صلاحیتیں میرے اندر رکھی گئی ہیں، مجھے جیسی شخصیت دی گئی ہے اس کا ظہور ہوگا. جب اس کا ظہور ہوگا تو افعال بھی صادر ہوں گے. لیکن کیا میں اپنے آپ بن گیا ہوں؟ کیا میری ہر چیز اصل خدا کی گرفت میں نہیں ہے؟ کیا اس کے اذن کے بغیر بھی میں کچھ کر سکتا ہوں؟ تو یہ ساری چیزیں بھی اسی طرح مانی جائیں گی. تو یہ وہی طریقہ ہے کہ آپ اصل میں ذات خداوندی کے افعال کو اپنے افعال پر قیاس کر لیتے ہیں. اس قیاس سے ہر حال میں بچ کے رہنا ہے. تو ہمارے نزدیک تو اللہ تعالیٰ نے کوئی شر پیدا نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے جو سراپا خیر ہے. اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا کیا ہے جو سراپا خیر ہے. ظاہر ہے کہ ان مخلوقات میں کچھ اوصاف رکھے ہیں، کچھ صفات رکھی ہیں، ان کو کہیں اختیار دیا، کہیں آزادی دی ہے. اس اختیار اور آزادی کا اگر وہ استعمال نہیں کریں گے تو پھر تو اینٹ پتھر ہو گئے. اس کے نتیجے میں بہت سی چیزیں پیدا ہوں گی. لیکن ہم سے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ میاں نے ہمیں امتحان میں ڈالا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تاکہ آزماؤں کہ کون بہتر عمل کرتا ہے، تو اب جو اسکیم آف لائف ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے مجھے مثلا ایک گھر میں پیدا کیا ہے، میرے ارد گرد ظلم بھی ہو رہا ہے، تو میرے لیے تو اصل میں وہ جو شر جس میں مجھے امتحان میں ڈالا گیا اس کا خالق تو پھر خدا ہی ہوا نا. نہیں، وہ کون سا شر ہے؟ وہ تو مصیبتیں اور تکلیفیں ہیں. وہ یہ شر نہیں ہے. اخلاقی معاملات کا شر اور چیز ہے. جو تکلیف آتی ہے، مصیبت آتی ہے، عربی زبان میں اصل میں خیر و شر کے الفاظ اس کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں. یہ جو ایک حدیث میں آیا ہے کہ والقدر خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالیٰ، تو وہاں خیر و شر سے مراد یہ اخلاقی خیر و شر نہیں ہے. وہاں پر مصیبتیں، تکلیفیں، اللہ کی نعمتیں وہ مراد ہیں. تو عربی زبان میں خیر اور شر کے الفاظ جس طرح اس مقصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں اس کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں. ہر جگہ سیاق دیکھ کے جاننا چاہیے کیا ہے. تو وہ چیزیں تو سب اللہ کی طرف سے آتی ہیں، اللہ کے اذن سے آتی ہیں. ان میں شر کا کیا سوال ہے؟ یہ وہ شر ہی نہیں ہے. وہ مصیبت کے معنی میں، تکلیف کے معنی، آزمائش کے معنی میں ہے، اس مفہوم میں. تو یہ ہم سے بھی جو چوری، قتل اور زنا اور ریپ، اس طرح کے جو جرائم جس کا صدور انسان سے ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں ہم کیا کہیں گے کہ یہ سارے افعال انسان نے خود ہی ایجاد کر لی، ارادے اختیار کی آزادی کے نتیجے؟ یہ لفظی ٹھیک نہیں، ایجاد کر لی. یعنی انسان کو ارادہ اور اختیار کی آزادی دی گئی ہے، اس لیے وہ آزادی سے افعال کو انجام دے گا. یعنی ایجاد کہاں کرنے ہیں بیٹھ کے؟ ایجاد تو وہ ہو گیا ہے. یعنی اس کی شخصیت جب اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے کرشمے کے طور پر آ گئی. آپ باقی جانوروں کو دیکھیں، سب کے سب ایسے ہی ہیں. یعنی ہر ایک کی ایک جبلت ہے، ہر ایک کی ایک فطرت ہے، اس کے اوپر اس کو بنایا گیا ہے، اس کا ظہور ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اس بحث کو اس سادہ جگہ پہ رکھنا چاہیے. ٹھیک، ہم سب آگے بڑھتے ہیں. یہ جو تیسری بات ان کے عقائد میں سامنے آتی ہے، نظریات میں، وہ یہ ہے کہ یہ جو وعدے اور وعید کا ایک ضابطہ ہے، اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہہ دیا ہے کہ وہ لوگ جو نافرمانی کرتے ہیں وہ ان کو معاف نہیں کرے گا، تو اب گناہ کبیرہ کے جو مرتکب لوگ ہیں، اللہ کے بارے میں یہ ماننا کہ وہ اپنی مرضی سے، اپنے اذن سے، اپنی خواہش سے کسی کو معاف کر دے گا، تو یہ خدا کے وعدہ وعید کا جو تصور ہے اس کے خلاف ہے. لہٰذا گناہ کبیرہ کا مرتکب کبھی معاف نہیں کیا جا سکتا. یہ اللہ تعالیٰ کے وعدوں کے بارے میں تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے. ان اللہ لا یخلف المیعاد. وعدے تو ہر حال میں اللہ کو پورے کرنے چاہیے. وعید دھمکی ہے، یعنی تم یہ کام کرو گے تمہیں یہ سزا دی جائے گی. اس کو وہ جب چاہے اٹھا لے. ان اللہ فعال لما یرید. اس پر کیا اعتراض وارد ہوتا ہے؟ یعنی میں نے کسی شخص کے بارے میں یہ کہا کہ تمہیں میں فلاں جرم کی یہ سزا دوں گا، میں پابند کیوں ہو گیا اس کا؟ ہاں، البتہ یہ ہے کہ میرا یہ عمل اگر خلاف انصاف ہو رہا ہے تو میں انصاف دینے کا وعدہ کر چکا ہوں. یعنی ہر وعید کے اندر ایک وعدہ بھی چھپا ہوا ہوتا ہے، تو اس کا جو حصہ وعدے سے متعلق ہے اس کی خلاف ورزی تو کبھی نہیں ہوگی. لیکن جتنا حصہ وعید سے متعلق ہے وہ کائنات کا خالق ہے، معاف کر دے. معاف کرنے میں کیسے ہاتھ پکڑ سکتا ہوں؟ البتہ میرا کوئی حق کسی پر ہے تو مجھے اس حق کو حاصل کرنے کی درخواست کرنے کا حق حاصل ہے.
اچھا ہم سے اور یہ مجھے بتا دیا گیا کہ اللہ کی بارگاہ میں انصاف ملے گا، کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا۔ عدل اللہ کا وعدہ ہے، کس کے ساتھ؟ میرے ساتھ۔ یعنی عدل کا سوال ہی اصل میں انسانوں کے مابین پیدا ہوتا ہے، یعنی وہاں مجھے معاف کرنا ہے۔ اگر میرے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہے، میری کسی نے حق تلفی کی ہے، تو عفو و درگزر کا معاملہ مجھ سے بھی متعلق ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ سے تو ہے ہی، مجھ سے بھی متعلق ہو گیا ہے، مجھے انصاف ملنا چاہیے، یہ خدا کا وعدہ ہے۔ تو اپنے کسی وعدے کی وہ خلاف ورزی نہیں کرے گا، لیکن یہ کہ جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ جس میں کسی کے انصاف بے انصافی کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، اللہ کی وعید ہے۔ مثال کے طور پر شرک کتنا بڑا گناہ ہے۔ اب کسی آدمی نے اگر شرک کا ارتکاب کیا ہے اور اس کا کوئی عذر قبول ہو جاتا ہے، ایک تو یہ نا جانتے بوجھتے اس پر شرک کا شرک ہونا واضح تھا، اس نے سیدھا اللہ کا شریک ٹھہرا دیا، فرمایا اس معافی کا کوئی امکان نہیں، لیکن اس کے نیچے اللہ تعالیٰ بہت سی تعویلات، بہت سے اعذار کو قبول فرمائے گا۔ اسی طرح اور بہت سی چیزیں ہیں۔ تو گناہوں کی وہ نوعیتیں کہ جن میں کسی عدل پر کوئی حرف نہیں آتا، ان کی معافی اللہ جب چاہے دے دے۔ اور عدل میں بھی وہ میں عاجز بندہ ہوں، مجھ سے کہہ سکتا ہے کہ تم معاف کر دو، میں تمہیں یہ صلاح دوں گا، لیکن میرا معاف کر دینا وہ ذریعہ بنے گا اس کی معافی کا۔ تو ہم سے بھی جو بھی آپ نے فرمایا کہ جو جہنم ہے، دوزخ ہے، یہ خدا کی وعید ہے، تو قرآن مجید کی ایک آیت ہے، اس میں کہا گیا حاذہ جہنم التی کنتم توعدون، تو یہاں تو جہنم کے ساتھ بھی وعدہ کا فعل اور توعدون اس طرح کے افعال، تو اس کا مطلب جہنم کے بارے میں بھی وعدے کا یہ وعد اور وعید جو ہے یہ ایک ہی طرح سے استعمال ہوتے ہیں۔ اس میں سیاق بتاتا ہے، جب کسی سزا کی بات کی جاتی ہے تو وہ وعید سے ہوتی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ اپنی کسی نعمت کا ذکر کرتے ہیں تو وہ وعد سے ہوتا ہے۔ تو ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدوں کی کبھی خلاف ورزی نہیں کریں گے۔ انہوں نے جنت کا وعدہ کیا ہے، انہوں نے قیامت میں اٹھانے کا وعدہ کیا ہے، یہ وعدے ہر حال میں پورے ہوں گے، لیکن یہ کہ وہ مغفرت نہیں کریں گے کسی کی، یا اس میں کوئی بات انہوں نے کہہ دی ہے تو اس بات میں کوئی تبدیلی نہیں کریں گے، کیوں نہیں کریں گے؟ وہ جب چاہیں کسی کو معاف کر دیں، یہ معافی خلاف عدل نہیں ہوگی بس۔ ٹھیک ہے، ہم سب آگے بڑھتے ہیں۔ یہ جو چوتھا نقطہ نظر ان کے اصولوں میں سامنے آتا ہے وہ یہ کہ جب کوئی گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر دیتا ہے تو پھر وہ ایمان کے دائرے سے نکل جاتا ہے۔ خوارج اور ان میں جو بنیادی فرق بتاتے ہیں کہ وہ دنیا میں حکم بھی لگا دیتے تھے، لیکن معتزلہ دنیا میں حکم پہ تو قائل نہیں، لیکن کہتے ہیں کہ آخرت میں وہ ابدی جہنم کا مستحق ہوگا۔ تو گناہ کبیرہ کا مرتکب شخص کیا ایمان کے دائرے سے اپنی حقیقت کے اعتبار سے نکل جاتا ہے؟ یہ بات یہ ہے کہ ایک ہے ایمان کی حقیقت، وہ تو رسول اللہ نے بھی بیان کر دیا کہ جس وقت تم بدکاری کرتے ہو تو اس وقت مومن نہیں ہوتے۔ یعنی ظاہر ہے کہ میرے ہاں ایمان، اللہ سے تعلق، اللہ پہ اعتماد، اس میں کمزوری آتی ہے تو میں گناہ کا ارتکاب کرتا ہوں۔ یہ کمزوری ایسی بھی ہوتی ہے کہ کبھی کبھی سینہ بالکل ایمان سے خالی ہو جاتا ہے۔ تو ایمان میں جس طرح یہ چیزیں پیدا ہوتی رہتی ہیں، اسی طرح اس میں اضافہ بھی ہوتا رہتا ہے، اس میں بہت سے پہلو نمایاں ہوتے رہتے ہیں۔ یہ ایمان کی حقیقت ہے، اور حقیقت کے لحاظ سے ظہور قیامت میں ہوگا، یعنی قیامت میں جو ایمان زیر بحث آئے گا وہ تو حقیقی ایمان ہے۔ اب یہ کہ جس وقت آدمی نے بدکاری کا ارتکاب کیا وہ ایمان سے خالی ہوا، کیا اس کے بعد توبہ کر لی، رجوع کر لیا، اس سے نکل آیا تو ایمان بھی واپس آ جائے گا۔ تو حقیقی ایمان جو ہے یہ کوئی اینٹ پتھر کی طرح کی چیز تو نہیں ہے نا کہ لگا دیا تو عمارت میں لگا ہوا ہے، نکال دیا تو پھینک دیا گیا ہے۔ یہ آتا رہتا ہے، جاتا رہتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک شعوری احساس ہے، اس شعوری احساس میں کمی بیشی بھی ہوتی رہتی ہے۔ اس وجہ سے ایمان اپنی حقیقت کے لحاظ سے نتیجہ خیز ہوگا۔ رہ گیا معاملہ دنیا کا، دنیا میں جو آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، ہم پابند ہیں کہ اس کو مسلمان مانیں اور اس کے ساتھ مسلمان کی حیثیت سے سب معاملات کریں۔ لیکن اگر ہم پہ یہ واضح ہوتا ہے کہ ایک شخص نے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر دیا ہے، تو اب ہم یہ کیسے جو معتزلہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بارے میں متصور کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر وہ خدا کو مانتا ہوتا تو پھر وہ یہ کام کیوں کرتا، تو یہ مانے کیسے پھر؟ نہیں، کیوں؟ ہم سب سے گناہ ہو جاتے ہیں، سب سے خطائیں ہو جاتی ہیں، ہم انسان ہیں، ہمارے اوپر جذبات کا غلبہ ہو جاتا ہے، ہمارے اوپر شہوات کا غلبہ ہو جاتا ہے، ہم بعض اوقات خدا کو بھول بیٹھتے ہیں، ہمارے اوپر غفلت طاری ہو جاتی ہے۔ پروردگاری نے ہمیں ایسا بنایا ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ جب اس کیفیت سے نکلیں تو کیا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بشارت دی ہے کہ جو لوگ اس طریقے سے جذبات سے مغلوب ہو کر، اور یہ جذبات کئی پہلوؤں سے ہوتے ہیں، یعنی یہ شہوت کے بھی ہوتے ہیں، یہ اشتہا کے بھی ہوتے ہیں، یہ رغبت کے بھی ہوتے ہیں، جب ان کا غلبہ ہو جائے
اور ان کے نتیجے میں آدمی کوئی گناہ کر بیٹھے، یعملون السوء بجہالہ، جیسے ہی وہ کیفیت دور ہوئی بندے نے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ نے ضمانت دی ہے کہ میں معاف کر دوں گا۔ اس طرح یہ بات کہ موت قریب آ گئی، سامنے دیکھ لیا موت کو، اب کہتے ہیں کہ توبہ، تو فرمایا نہیں معاف کروں گا۔ اس کے درمیان میں خود اللہ تعالیٰ نے خاموشی اختیار کر لی ہے، اس میں بیم بھی ہے اور رجا بھی ہے، امید بھی ہے اور نا امیدی بھی ہے، اس میں اللہ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ لیکن جگہ جگہ یہ بتایا گیا ہے کہ میری رحمت ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، میں جس کو چاہوں معاف کر دوں۔ یہ دیکھیے بات یہ ہے کہ بنیادی مسئلہ اپروچ کا ہے، وہ بات جس طرح جس انداز میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی، آپ اپنے منطقی مقدمے قائم کر کے اللہ کا اس کو پابند نہیں کریں گے، اسی طرح ہوگی۔ جو کہنے کی بات تھی وہ صرف ایک تھی، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدے کیے ہیں وہ ان کو پورا کرے گا۔ ان وعدوں میں سے ایک بہت بڑا وعدہ یہ ہے کہ میں تمہیں انصاف دوں گا۔ تو یہ میرے ساتھ وعدہ ہے، ہر انسان کے ساتھ وعدہ ہے، وہ اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ لیکن کسی کو سزا دینا، یہ سزائیں اللہ کی مقرر کردہ ہیں، میری مقرر کردہ نہیں ہے، وہ چاہے دے چاہے نہ دے، اسی پر کہا ہے ان اللہ فعال لما یرید، جو میرا دل چاہے گا میں کروں گا۔ آخری چیز ہم سب ان کے عقائد میں زیر بحث آتی ہے، وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو واجب قرار دیتے ہیں، اور ان کے جو مختلف رجحانات اور نقطہ نظر نقل ہوئے اس میں یہ کہ اگر کوئی فسق آپ کے سامنے ہو رہا ہے، کوئی شخص فجور کا ارتکاب کر رہا ہے تو ہاتھ سے روکنا، یہ قرآن مجید کے اندر ہمیں تاکید کی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مختلف جو خروج ہوئے ان کی بھی تائید ان کی طرف سے آئی۔ تو قرآن مجید یہ جو معتزلہ کا 5واں بنیادی نقطہ ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے وجوب کے بارے میں، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اس میں وہی زبان کے مسائل ہیں۔ عربی زبان میں لفظ امر اور لفظ نہی یہ صرف حکم دینے کے لیے استعمال نہیں ہوتا، بلکہ ترغیب، تلقین، اپیل کرنا، کسی کو توجہ دلانا، ان سب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ محبوب کے تقاضے کے لیے بھی یہی لفظ استعمال ہو جائے گا۔ اطاعت کا لفظ بھی ایسے استعمال ہوتا ہے۔ حماسی کا شعر ہے نا کہ اطاعت لعامری کے بسرم حبلی مریہم فی حبتہم بذاکی، یہ دیکھیے امر بھی استعمال ہو گیا، اطاعت بھی استعمال ہو گیا، کہ تم نے آخر انہی لوگوں کی بات مانی نا جو مجھ سے قطع تعلق کا مشورہ دے رہے تھے، یعنی بات مانی اطاعت، اور لعامریک مشورہ دے رہے تھے، مشورے کے لیے آ گیا، مریہم فی حبتہم ذاکی، ذرا ان کی جو پسندیدہ اور محبوب شخصیتیں ہیں جن سے وہ لوگ محبت کرتے ہیں، ان کے لیے تم بھی ان کو اس طرح کا مشورہ دے کے دیکھو۔ کتنا خوبصورت شعر ہے۔ تو اس میں دیکھیے کہ یہ امر، اطاعت، یہ سب اس معنی میں استعمال ہوگا۔ تو ایک بڑی غلطی یہ ہے کہ ہم ایک لفظ کو بعض اوقات ایک معنی میں لے لیتے ہیں۔ قرآن مجید میں ہم سے جو امر بالمعروف نہی عن المنکر کا تقاضا کیا گیا ہے وہ حالات کے لحاظ سے متعلق ہوگا۔ کہیں وہ محض تلقین ہوگی، کہیں محض نصیحت ہوگی، کہیں مشورہ ہوگا، کہیں بس بات کہہ دینا ہوگا، اور کہیں جہاں ہمارا دائرہ اختیار ہے وہاں وہ حکم کے معنی میں بھی چلا جائے گا۔ تو یہ موقع کے لحاظ سے جس طرح سیاق کے لحاظ سے لفظ کے معنی متعین ہوتے ہیں، اسی طرح بعض اوقات اجمال میں ایک بات کہی جائے تو وہ مواقع کے لحاظ سے متعین ہوتی ہے۔ تو ایسے موقع بھی ہوں گے کہ جن میں ہمارے دائرہ اختیار کی چیز ہے، وہاں ہم کیوں کسی چیز کو نافذ نہیں کریں گے؟ کریں گے۔ دائرہ اختیار یعنی وہ چیزیں کہ جہاں پر قدرت کے نظام کے تحت مجھے یا آپ کو اختیار دیا گیا ہے۔ میرے گھر پر میرا اختیار ہے، میں کسی ادارے کا سربراہ ہوں، وہاں میرا اختیار ہے۔ اسی طرح ریاست کا ایک نظم قائم کیا جاتا ہے، اس میں کچھ اختیارات دیے جاتے ہیں، اور ہر جگہ کے حدود ہیں، یعنی یہ اختیار بھی مطلق نہیں ہے۔ کچھ چیزیں ہیں کہ جو میرے اس اختیار سے متعلق ہیں، کچھ چیزیں میرے اختیار سے متعلق نہیں ہیں۔ ایک حکمران کی حیثیت سے جب میں پوری ریاست کا سربراہ بنتا ہوں، اس میں بھی مجھے قانون کے مطابق کچھ احکام دینے ہوتے ہیں، یعنی یوں نہیں ہے کہ مجھے کوئی مطلق اختیار دے دیا گیا ہے۔ تو اپنے اپنے دائرہ اختیار میں لوگوں کو بھلائی ہی کی بات کرنی چاہیے اور لوگوں کو منکر سے روکنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی ہے، یہ قرآن میں تو ہے نہیں ہاتھ سے روکنے کی بات، یہ حدیث میں آئی ہے، اس میں بالکل دائرہ اختیار میں یہ بات کہی۔ ہر شخص اپنے دائرہ اختیار میں جہاں کسی برائی کو دیکھے، چونکہ اس کو اختیار حاصل ہے وہاں، یعنی گھر میں ہے، اسی طرح سے کسی ادارے میں ہے، ریاست میں ہے، تو وہ اس کو قانون کی طاقت سے، ہاتھ کی طاقت سے روک دے۔ یہی کرنا چاہیے۔ یعنی اگر فرض کر لیجئے کہ میرے گھر میں میرا ہی بیٹا چوری کر کے آ جائے گا تو مجھے روکنا چاہیے نا اس کو ہر حال میں۔ اور اگر میرے دائرہ اختیار میں یہ ہمت میں نہیں کر پا رہا، ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ آپ اختیار بھی رکھتے ہوتے ہیں
لیکن استعمال کرنے کی ہمت استطاعت نہیں ہوتی، طاقت نہیں ہوتی، تو پھر کیا کرنا ہے؟ پھر زبان سے. اور اگر اس کی بھی ہمت طاقت نہیں ہے، اسی لیے ایمان کے درجات کے لحاظ سے بھی یہ بتایا گیا کہ ذالک اضعف الایمان. تو یہ سادہ بات ہے. تو امر بالمعروف نہی عن المنکر کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہر جگہ آپ نے ہاتھ میں ایسا پکڑ لینا ہے. وہ کہیں تلقین ہوگی، کہیں نصیحت ہوگی، کہیں مشورہ ہوگا، کہیں دعوت ہوگی، کہیں اپیل ہوگی، اور کسی جگہ دائرہ اختیار میں وہ طاقت کا استعمال بھی بن جائے گا. غام صاحب، یہ جو میں نے آپ کے سامنے کچھ بنیادی تصورات رکھے جو ہم تک نقل ہوئے ہیں معتزلہ کے جو دینی رجحانات یا عقائد کے بارے میں ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ جو آپ پر تنقیدات کرتے ہیں وہ اس پہلو سے بھی ایک آواز اٹھاتے ہیں کہ غامدی صاحب کی جو فکر ہے وہ بھی اصل میں اعتزال جدید ہی ہے. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں آپ سے کہ یہ معتزلہ کا جو فریم ورک ہے اور آپ کا جو اپنا پورا اسکول آف تھاٹ اور آپ کا ایک فریم ورک ہے، اس میں کیا کوئی مماثلت پائی جاتی ہے؟ ان بنیادی تصورات میں جو 5 میں نے پیش کی اس میں سے تو آپ ایک سے بالکل ہی مختلف بات کر رہے ہیں جو وہاں کہی جاتی ہے، تو اس پر آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ اس طرح کے لوگ نہ معتزلہ کو جانتے ہیں نہ مجھے جانتے ہیں. یہ ادنا مناسبتوں کی بنیاد پر ہمارے ہاں کا رجحان ہوتا ہے. یعنی ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی لیبل لازماً لگائیں. ایک خاتون جو غالباً پی ایچ ڈی کے لیے یا ماسٹر کے لیے کام کر رہی تھی، ان کی میرے ساتھ بات ہوئی تو اپنے تمام سوالات میں وہ بار بار کہہ رہی تھیں کہ اچھا یہ بتائیے کہ آپ کو میں کہاں رکھوں، یہ پرابلم ہے. نہیں، آدمی کو اس کے میرٹ پر دیکھنا چاہیے. آپ میرے نقطہ نظر کو جانیے، میرے اساتذہ کے نقطہ نظر کو جانیے، فراہی مدرسے کے نقطہ نظر کو جانیے. جس کا جو نقطہ نظر ہے وہاں رکھ کر اس کے بارے میں بات کریں. ہم لوگوں نے تو کوئی فرقہ نہیں قائم کیا ہوا. دسیوں معاملات ہیں جن میں مجھ کو میرے اپنے جلیل القدر استاذ امام امین احسن اصلاحی کی آراء سے اختلاف ہے. یعنی یوں نہیں ہے کہ بس ایک رائے قائم ہو گئی تو ہم مقلد ہو گئے. اور کتنی جگہ ہیں کہ جہاں پر استاذ امام نے امام فرائی سے اختلاف کیا ہے. یہ اصل میں جب ہم کہتے ہیں مدرسہ فرائی تو اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ جو بنیادی اصول ہیں وہ یکساں ہیں. یعنی قرآن مجید آخری اتھارٹی ہے، قرآن مجید میزان ہے. قرآن کی زبان کے لیے جو فطرت کے اصول ہیں انہی کو ملحوظ رکھ کر اس کی تعویل، تشریح، تفسیر کی جائے گی. یہ بنیادی باتیں ہیں. تو ان بنیادی باتوں کے اندر ایک مدرسہ فکر وجود میں آ جاتا ہے. باقی اطلاقات میں بہت سے اختلافات ہوتے ہیں. اسی طرح سے معتزلہ کی بھی بعض تعبیریں ایسی ہو سکتی ہیں کہ جس کی میں تصویب کر دوں، یہ کہوں کہ یہ ٹھیک ہے. اسی طرح سے اہل تشیع کی بعض آراء ہو سکتی ہیں، میں یہ کہوں کہ یہ ٹھیک ہے. تو ہمارے ہاں تو اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوتی. ایسے ہی آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ ہم سے محبت رکھتے ہیں، اب دسیوں کی تعداد میں ایسے لوگ ہوں گے، کوئی کسی نقطہ نظر ہے، کوئی کسی نقطہ نظر ہے. بہت سے لوگوں نے یہ تعبیر اختیار کی متاثرین غامدی. وہی دنیا جہان کے لوگ کسی سے محبت کر سکتے ہیں، متاثر بھی ہو سکتے ہیں، لیکن کیا وہ اپنی ساری شخصیت سے دستبردار ہو گئے ہیں؟ میں نے تو کسی کو تقلید کی دعوت نہیں دی. میری اپنی رائے ہے، میرا اپنا نقطہ نظر ہے، میں اپنے استدلال کے ساتھ اس کو بیان کر دیتا ہوں. میرا کوئی شاگرد بھی ہو سکتا ہے 10 چیزوں میں مجھ سے اختلاف کرتا ہو. تو ہمارے ہاں تو یہ چیز کوئی اہمیت نہیں رکھتی. تو اس لیے اس طرح کی چیزوں سے اجتناب کر کے ہر شخص کے فکر کو اس کے اپنے میرٹ پر دیکھنا چاہیے. بہت سے جلیل القدر اسکالرز کے بارے میں آپ نے مجھ سے سوالات کیے ہیں. کس چیز کی طرف میں نے توجہ دلائی ہے؟ وہ یہ کہ جس آدمی پر بھی آپ بات کر رہے ہیں اس سے اختلاف کو آپ کو پورا حق ہے. آپ یہ کہیں کہ میں یہاں اتفاق نہیں رکھتا یا یہ چیز میں غلط سمجھتا ہوں، لیکن جو کچھ وہ ہے اس کو اس کے میرٹ پر دیکھیں. یعنی یہ کوئی طریقہ نہیں کہ آپ نے ایک رائے قائم کر لی، اب ایک ٹوپی ہے وہ آپ نے ہر حال میں پہنانی ہے کسی آدمی کو. تو معتزلہ کی بہت سی چیزیں ہیں جن کو میں بالکل بے معنی سمجھتا ہوں. میں ان پر تنقیدیں کر چکا ہوں، میرے استاد تنقیدیں کر چکے ہیں. میری کتاب میں ایمانیات کا پورا باب میں نے پڑھایا ہے. کہیں آپ کو شائبہ بھی نظر آتا ہے معتزلہ کے طریقے کا؟ تو ایسا نہیں ہے کہ وہ مسلمان تھے، وہ بھی بڑے محقق تھے، ان میں بعض بڑے جلیل القدر علماء ہیں. زمخشری سے کون بے نیاز ہو سکتا ہے؟ قرآن مجید کی زبان پر اس کا کام سب کے لیے ایک ماخذ کی حیثیت رکھتا ہے. ہم ان کو پڑھتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، ان کی آراء سے استفادہ بھی کرتے ہیں. لیکن یہ کہ ان کا جو علم کلام ہے ایک خاص طرح کا، وہ اس وقت کی فلسفیانہ فضا میں پیدا ہوا ہے. میں تو اس اصول ہی کو غلط سمجھتا ہوں کہ اس طریقے سے دین کو سمجھا جائے. قرآن مجید جس طرح دین کو بیان کرتا ہے بس ہم اسی سادہ جگہ پر رکھ کے اس کو سمجھیں.